बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली किस्त में मैंने बताया था कि किस तरह से कुरैश के लोग, मक्का के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और जो सहाबा कराम इस्लाम ला रहे थे, इस्लाम कबूल कर रहे थे, उन पे किस तरह से जुल्म करते थे। तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मशवरा दिया कि आप हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। हबशा का जो बादशाह है वो बड़ा अमन पसंद है, इंसाफ करने वाला है, बड़ा आदिल बादशाह है। तो इस वजह से आप हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। ये पहली हिजरत हबशा थी। पहली हिजरत हबशा का वाकया तकरीबन 5 नबवी में पेश आया। इसमें 12 मर्द थे और 4 औरतें थीं जिन्होंने हिजरत की। इसमें काफिले के जो अमीर थे वो हजरत उस्मान बिन अफान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे और उनकी अहलिया यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी भी उनके साथ थी। तो इसमें इस हिजरत का सबब असल में ये बना कि उन दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह कहफ नाजिल हुई। तो सूरह कहफ के अंदर ये वाकया बयान किया गया है कि जब कुछ लोग थे, कुछ नौजवान थे, तो उन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर एक गार में पनाह ली, तो अल्लाह ताला ने किस तरह से उनकी मदद की। तो इस वाकये से लोगों को ये सबक मिला कि अगर अल्लाह ताला के दीन के खातिर हम निकलेंगे तो हमें इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरा, इसमें खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया भी सूरह कहफ में पेश किया गया है अल्लाह ताला की तरफ से। तो उसमें भी यही सिखाया गया है कि अल्लाह ताला के कुछ मामलात हैं जिनका इल्म जो है वो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। ठीक है, वो कुछ तकवीनी मामलात अल्लाह ताला के इस तरह के हैं। तो इस वजह से मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे पे हबशा की तरफ हिजरत की। कुरैश जो है उन्होंने पीछा किया और लोगों को पीछे दौड़ाया कि इनको पकड़ें, इन्हें हिजरत ना करने दें। लेकिन वो सहाबा कराम क्योंकि निकल चुके थे, इस वजह से वो पकड़े नहीं गए और वो नाकाम होके मुशरिकीन वापस लौट आए। तो इस हिजरत के साथ ही एक अहम वाकया पेश आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा काबा आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक ही, मुशरिकीन सारे जमा थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम की तिलावत शुरू कर दी। तो वो इस कदर सहर में मुब्तला हुए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह के एंड पे पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो उन्हें कुछ समझ नहीं आई। वो इस कदर उसमें मगन थे सूरह सुनने में, उन पे इस कदर असर हुआ कि वो भी, उन्होंने भी साथ ही सजदा कर दिया। तो बाद में वो बड़े शर्मिंदा हुए कि हमने ये क्या कर दिया। तो बाद में इस बात को छुपाते रहे और ये एक झूठी खबर जो है वो हबशा की तरफ भी पहुंचा दी कि मुशरिकीन कुरैश वाले जो है वो ईमान ले आए हैं। तो क्योंकि खबर झूठी थी तो कुछ मुसलमानों ने समझा कि शायद ये बात सच है, वो वापस आ गए। रास्ते में आके उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से कुछ तो वहीं से वापस लौट गए और कुछ जो है वो कुछ छुप छुपा के मक्का जो है वो वापस आ गए, यानी किसी का सहारा लेके, किसी की पनाह के अंदर रह के तो मक्का छुप के फिर वापस आ गए। तो कुरैश के मुसलमानों पे मजालिम क्योंकि इसी तरह से जारी थे, वो किसी तरह से भी बाज नहीं आते थे, वो इस्लाम को हर तरह से दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी दफा भी मुसलमानों को हुक्म दिया कि आप हबशा की तरफ हिजरत कर दें। इस दूसरी हिजरत में काफी ज्यादा लोग थे, कोई 82-83 के करीब मर्द थे और 18-19 के करीब खवातीन थी। कुरैश की कड़ी नजर थी, जैसे ही मुसलमान हिजरत के लिए निकले तो उन्होंने पीछे लोग दौड़ाए और 2 अफराद को तो उन्होंने हबशा भेज दिया कि आप जाके नजाशी बादशाह को ये बताएं कि कुछ लोग हैं जो कि बेदीन हो गए हैं और हमारे दीन से ये निकल गए हैं और ये भाग के मक्का से आपकी तरफ आ गए हैं, तो इन सब लोगों को हमें वापस कर दें। तो नजाशी जो है वो बड़ा आदिल बादशाह था, उसने कहा कि मैं पहले पूरी बात सुनूंगा, मैं इस तरह से इनको वापस नहीं भेजूंगा। बादशाह ने मुसलमानों को भी हाजिर कर लिया और उनसे सारी बात पूछी। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वहां पे एक बड़ी पुरअसर तकरीर की और नजाशी बादशाह को ये बताया कि हम जो है वो बड़ी जाहिल कौम थे, हमें कुछ समझ नहीं थी, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ था और हम बुराइयों के अंदर घिरे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने हम पे फजल किया और अपने हम में से ही एक हम पे रसूल बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो उन्होंने हमें ईमानतदारी सिखाई, उन्होंने हमें दीन सिखाया, उन्होंने हमारी इस्लाह की हर लिहाज से। तो इस्लाम इस तरह से बड़े अमन का दीन है। नजाशी ने जब पूछा कि वो क्या पेश करते हैं, मुझे भी सुनाओ, तो उन्होंने सूरह मरियम की आयात की तिलावत की। तो नजाशी बड़ा मुतासिर हुआ, उसने कहा कि ये तो बड़ा अमन का दीन है, मैं इनको वापस इस तरह से नहीं भेजूंगा। तो वो वापस जो है वो नामुराद होके लौटने लगे थे कि उनमें से 2 अफराद थे, उनमें से एक ने कसम खाई कि मैं सुबह नजाशी के सामने ऐसी बात पेश करूंगा
کہ وہ ضرور مسلمانوں کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دے گا. تو صبح کو اس نے نجاشی کے سامنے گیا اور جا کے کہتا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. تو جب نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ بلایا تو وہ بڑا ڈر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ اگر پیش کیا تو نجاشی کیونکہ عیسائی بادشاہ ہے تو ہمیں واپس بھیج دے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے ہم ضرور سچ بولیں گے. جب نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال پوچھا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کا ایک کلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاک دامن مریم علیہ السلام پہ ان کو القاء کیا تھا. نجاشی نے یہ بات سنی اور وہ بڑا متاثر ہوا. اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے برابر بھی اس سے زیادہ یا اس سے کم نہیں ہے. یعنی اس کا ایک خیال تھا کہ آپ نے بالکل ٹھیک تصویر پیش کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہی مرتبہ ہے جو کہ ان کا قرآن مجید میں بھی بیان ہوا ہے. تو وہ بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا جی کہ میں ان کو کسی صورت واپس نہیں بھیجوں گا، بلکہ انہوں نے جو تحفے تحائف لے کے آئے تھے وہ بھی واپس کیے. ان کو کہا کہ ان کو تحفے واپس کر دیں، ان کو میں واپس نہیں بھیجوں گا. قریش کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان حبشہ کی طرف بھی چلے گئے ہیں اور اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے تو وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان کو دوبارہ آئے اور ان کو دھمکی دی. کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو یا تو سمجھا لیں یا پھر آپ درمیان سے ہٹ جائیں. حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور انہیں سمجھایا کہ میرے پہ اتنا بوجھ ڈالیں جتنا میں برداشت کر لوں. میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں اور میں اس قدر کہ میں کتنی حفاظت کر سکتا ہوں. وہ بار بار قریش کے لوگ اس طرح سے میرے پاس آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا کہ اے چچا جان، اگر آپ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں اس دعوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس بات سے بڑا متاثر ہوئے. انہوں نے وہاں پہ بڑے خوبصورت اشعار پڑھے جن کے ترجمے میں یہ بتایا کہ میں جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کروں گا آخری دم تک. تب تک سپورٹ کروں گا جب تک اسلام یا تو غالب آ جائے گا یا پھر میں فنا ہو جاؤں گا، یعنی میری موت واقع ہو جائے گی. قریش اس چیز سے بھی باز نہ آئے، وہ نہ سمجھے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک جوان لڑکا لے کے تو پھر حضرت ابو طالب کے پاس آ گئے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، یہ جوان لڑکا لے لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم انہیں قتل کریں گے. حضرت ابو طالب نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، تم میرے ساتھ عجیب سودا کرنے آ گئے ہو، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. تو وہ نامراد واپس لوٹ گئے. لیکن اس سے حضرت ابو طالب یہ سمجھ گئے تھے کہ اب یہ قریش کے لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ بھرپور کوشش کریں گے. یہاں میں کچھ ایسے واقعات پیش کرتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پہ کس قدر زیادہ ظلم کیا جاتا تھا کہ وہ اسلام کیوں قبول کرتے ہیں. تو ایک شخص نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک پھاڑ دیا اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کی گردن پہ پاؤں رکھا. ابو جہل نے ایک دفعہ آپ کو پتھر مارنے کی کوشش کی. ایک شخص نے ایک دفعہ کعبہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈالا اور اسے بل دیتا گیا، یعنی وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبانا چاہتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پہ آ گئے اور انہوں نے اس کو وہاں سے دفع کیا. تو ان واقعات سے آپ اندازہ لگائیے کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے خلاف ایک چھڑی نہیں اٹھائی. اور آج کچھ بے شرم قسم کے لوگ میڈیا پہ بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیسے پھیلا ہے، مسلمانوں پہ کس قدر زیادہ ظلم کیا جاتا تھا. ان حالات میں ایک روشنی کی کرن نظر آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ کے سب سے مضبوط جوان سمجھے جاتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا اور آپ کا سر مبارک سے خون نکلنا شروع ہو گیا. تو ایک لونڈی جو ہے وہ یہ معاملہ دیکھ رہی تھی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کو شکار سے واپس آئے تو اس نے سارا ماجرا بتا دیا. تو انہیں بڑا غصہ آیا کیونکہ خاندانی نظام اور قبائلی تمدن میں اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ خاندان کے کسی فرد پہ جب کوئی اس طرح سے بدتمیزی کرتا تھا یا حملہ ور ہونے کی کوشش کرتا تھا تو سارے خاندان کے لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے تیر کمان لیا اور جا کے ابو جہل کو پکڑ لیا.
اس کو تیر کمان مار کے تو اس کا سر سے اس کو بھی زخمی کر دیا. تو اس پہ جو ہے وہ وہاں پہ جھگڑا ہونے لگا. لیکن لوگوں نے کہا، یعنی ابو جہل نے خود ہی کہا کہ نہیں جھگڑا نہیں کریں گے، میں نے واقعی جو ہے وہ ان کے بھتیجے کو جو ہے وہ مارا ہے اور گالی دی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو مضبوط کر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن تلاوت سنی اور سوچا کہ شاید یہ بہت اچھے شاعر ہیں. تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شعر تو ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں، یہ شاعر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو کاہن ہے، یہ میری جو ہے وہ بات بھی سمجھ گئے ہیں یا انہیں معلوم ہو گیا ہے. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کاہن بھی نہیں ہے، یہ تو ایک پاک کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان تھوڑا سا پیدا ہوا. تو اس طرح سے ان کی ایمان قبول کرنے کے بارے میں مختلف روایات ہیں. تو زیادہ جو روایات سب کو جمع کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دن تلوار لے کے نکلے تھے کہ نعوذ باللہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دوں گا. تو جب وہ جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے بتایا کہ آپ کے بہنوئی اور آپ کی بہن پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں، پہلے ان کی تو خبر لے لیں. تو وہیں سے مڑ گئے اور اپنے بہن کے گھر کی طرف چلے گئے. وہاں گئے تو ایک صحابی ان کو پہلے ہی قرآن سکھا رہے تھے، دین سکھا رہے تھے، وہ چھپ گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر گئے اور بہن سے جا کے سارا معاملہ پوچھا تو پہلے انہوں نے غلط بیانی کی، تھوڑا بہانہ کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. جب انہوں نے زیادہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں جی یہ قرآن ہے، اس طرح سے ہم نے اسلام قبول کر لیا. تو وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو تھپڑ بھی مارا اور بعد میں کہا کہ مجھے بھی دو، کیا چیز تم لوگ پڑھ رہے تھے. تو ان کی بہن نے کہا کہ پہلے آپ غسل کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کرنے کے بعد وہ پڑھا اور ان کے دل پہ اس قدر زیادہ اثر ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کلمہ پڑھ لیا. تو اس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پردے سے باہر آیا، اسلام کی کھلم کھلا دعوت پیش کی جانے لگی. اب مسلمان اس طرح سے نہیں ڈرتے تھے اور نماز بھی کھلے عام پڑھنا شروع کر دی. تو اس کے بعد کے کچھ واقعات میں انشاءاللہ اگلی قسط میں پیش کروں گا. جو کہا سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. السلام علیکم.